بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کم علمی اور غلط معلومات کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ اسٹیرائڈ میڈیسن بہت خطرناک چیز ہے اور اس کا استعمال صرف موت ہے، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میڈیسن کی دنیا میں اسٹیرائڈ میڈیسن کو زندگی بچانے والی میڈیسن سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا جسم خود اسٹیرائڈ پیدا کرتا ہے جس کو اسٹیرائڈ ہارمون کہتے ہیں، اور یہ اسٹیرائڈ ہارمون روزانہ کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اسٹیرائڈ میڈیسن کو مصنوعی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں بننے والے اسٹیرائڈ ہارمون کتنی قسم کے ہیں؟ اسٹیرائڈ ہارمون ہمارے جسم میں کیا رول پلے کرتے ہیں؟ اسٹیرائڈ ہارمون اور اسٹیرائڈ میڈیسن میں کیا فرق ہے؟ اسٹیرائڈ میڈیسن کی کتنی اقسام ہیں؟ اسٹیرائڈ میڈیسن کو کون سی علامات میں استعمال کرنا چاہیے؟ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں شامل ہے۔ میں ہوں آپ کا فارماسسٹ ڈاکٹر A.H. منڈل اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی تو دوستو، اسٹیرائڈ ہارمون جو جسم خود بناتا ہے کون سے اہم رول پلے کرتا ہے؟ جیسا کہ اسٹیرائڈ ہارمون ہمارے جسم کے سرکیڈین ردم کو متوازن رکھتا ہے، مطلب جسم کے مختلف فنکشنز کو سٹیبل رکھتا ہے۔ ایگزامپل میں آپ یوں سمجھ لیں، آپ نے بہت زیادہ ایکسرسائز کی ہے یا بہت مشقت والا کام کیا ہے، تو ایسے میں ہمارے جسم کا شوگر لیول اچانک سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ اسٹیرائڈ اس شوگر لیول کو کم نہیں ہونے دیتا، وگرنہ سر چکراتا اور آپ دھڑام۔ اسی طرح بہت زیادہ خوف والی حالت میں یا صدمے والی حالت میں یا شدید بیماری کی حالت میں ہم میں سے بہت سے لوگ بے ہوش نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اسٹیرائڈ ہارمون ہمارے باڈی کا بلڈ پریشر، پلس ریٹ اور درجہ حرارت کو متوازن رکھ رہا ہوتا ہے، اور آپ کو کوئک ایکشن کے لیے توانائی بھی دے رہا ہوتا ہے تاکہ آپ کے جسم کی بجلی بند نہ ہو جائے۔ یہ اسٹیرائڈ ہارمون جسم میں پانی کی متوازن مقدار اور نمکیات کے لیول کو برقرار رکھ رہا ہوتا ہے، مطلب کسی بیماری کی صورت میں پانی اور نمکیات کے جسم سے اخراج کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تاکہ آپ کو موقع مل جائے اور آپ کوئی نہ کوئی علاج شروع کر دیں۔ اسی طرح سب سے اہم، یہ اسٹیرائڈ ہارمون لڑکوں اور لڑکیوں میں پیدا ہونے والی واضح تبدیلیوں کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، ہمارے جسم میں موجود 3 ایسے غدود ہیں جو یہ اسٹیرائڈ ہارمون پیدا کرتے ہیں: ایڈرینل گلینڈ، ٹیسٹیز، اووریز اور پریگنینسی کے دوران پلیسینٹا بھی اسٹیرائڈ ہارمون پیدا کرتا ہے۔ ایڈرینل گلینڈ 2 طرح کے اسٹیرائڈ ہارمون پیدا کرتا ہے: گلوکوکورٹیکوئڈز جس کو کورٹیسول بھی کہتے ہیں، اور منرالوکورٹیکوئڈز جس کو ایلڈوسٹیرون بھی کہا جاتا ہے، جبکہ مردوں میں ٹیسٹیز جو ہارمون پیدا کرتے ہیں وہ ٹیسٹوسٹیرون ہوتے ہیں، اور اووریز جو کہ خواتین میں پائی جاتی ہیں، اور یہ جو اسٹیرائڈ ہارمون پیدا کرتی ہیں وہ ایسٹروجنز اور پروجسٹرون ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹیرائڈ ہارمون اور اسٹیرائڈ میڈیسن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اسٹیرائڈ ہارمون ہمارا جسم خود پیدا کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اسٹیرائڈ میڈیسن لیب میں بنائی جاتی ہیں۔ اسٹیرائڈ میڈیسن کا کیمیکل سٹرکچر مطلب کہ بناوٹ کے لحاظ سے یہ بہت حد تک اسٹیرائڈ ہارمون سے مشابہ ہوتی ہیں اور ان کا فنکشن بھی سیم ہوتا ہے۔ اسٹیرائڈ میڈیسن کی کتنی اقسام ہیں، یہ میں آپ کو گروپ وائز 2-4 میڈیسن کے جنیرک اور برانڈ نیم بتاؤں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ گلوکوکورٹیکوئڈز: کورٹیسول، بیٹا میتھاسون، ڈیکسا میتھاسون، پریڈنیسلون، ٹرائی ایمسینولون، ہائیڈروکورٹیسون۔ منرالوکورٹیکوئڈز گروپ میں شامل ہے فلوڈروکورٹیسون، ڈی آکسی کورٹیکوسٹیرون۔ ایسٹروجنز میں ایسٹراڈائیول، ایتھینائل ایسٹراڈائیول۔ پروجسٹرون میں ہائیڈروکسی پروجسٹرون، میڈروکسی پروجسٹرون، ڈائیڈروجسٹیرون، نور ایتھسٹیرون، اور اینڈروجن میں ٹیسٹوسٹیرون۔ اسٹیرائڈ میڈیسن کو جن کنڈیشن میں استعمال کرنا چاہیے وہ
یہ ہیں: ایڈیسن ڈیزیز میں کوشن سنڈروم کی تشخیص میں کسی بیماری کی وجہ سے جسم کے مختلف حصوں میں ہونے والی سوزش کو کم کرنے کے لیے، الرجک رینیٹس میں یعنی کہ الرجی کی وجہ سے ناک میں سوجن کا آنا، چھینکوں کا آنا، گلے میں سوزش ہونا اور انکمپلیکیٹڈ بخار کی صورت میں اسٹیرائڈ میڈیسن استعمال کی جا سکتی ہیں۔ کسی میڈیسن کی الرجی کی صورت میں، خون کی منتقلی کے دوران ہونے والی الرجی کی صورت میں، استھما کی شدید حالت میں، سانس کی نالیوں کی جکڑن کی صورت میں اسٹیرائڈ میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں۔ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم مطلب چھوٹے بچوں میں لنگز میچوریشن کے لیے ماں کو ڈیلیوری سے 48 گھنٹے پہلے اسٹیرائڈ استعمال کروایا جاتا ہے، اور اس تمام سچویشن میں گلوکوکورٹیکوئڈ اسٹیرائڈ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ جسم میں منریلو کورٹیکوئڈ اسٹیرائڈ کا استعمال اس لیے کرتے ہیں تاکہ جسم کا واٹر لیول اور الیکٹرولائٹ کو متوازن رکھا جا سکے تاکہ بلڈ پریشر برقرار رہے۔ اینڈروجن اسٹیرائڈ کا استعمال مردوں میں مسکولر باڈی بنانا ہو تب، آواز بھاری کرنا ہو تب استعمال کیا جاتا ہے، اور کافی سارے مردانہ مسائل میں اینڈروجن اسٹیرائڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ پروجسٹرین اسٹیرائڈ میڈیسن خواتین میں یوٹرس سے متعلقہ مسائل میں استعمال کیا جاتا ہے اور پریگنینسی میں ہیلپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جی تو دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔